ذکر کرنے کے فضائل: 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھتے ہیں کے فوائد: 100 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ، اور 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ، اور 100 مرتبہ استغفر اللہ ربی۔ اگر آپ پڑھتے ہیں تو اس کے کیا فضائل ہیں؟ ثابت بنانی نے ایک مرتبہ کہا کہ مجھے معلوم ہے کہ میرا رب مجھے کس وقت یاد کرتا ہے۔ لوگ ان کی یہ بات سن کر خوفزدہ ہو گئے۔ کسی نے عرض کیا، یہ بات آپ کس طرح جانتے ہیں؟ فرمایا، میں اسے یاد کرتا ہوں، وہ مجھے یاد کرتا ہے، میں اسے یاد کرتا ہوں، وہ مجھے یاد کرتا ہے۔ جو لوگ مجلس میں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں، رحمت الہی ان کا احاطہ کر لیتی ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کا ملائکہ سے تذکرہ کرتے ہیں۔ جو لوگ جمع ہو کر محض رضائے الہی کے لیے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں تو آسمان سے ایک پکارنے والا انہیں یہ خوشخبری سناتا ہے کہ اٹھو، تھوڑی مغفرت ہو گئی ہے، تمہارے گناہ نیکیوں سے بدل دیے گئے ہیں، تمہارے گناہ نیکیوں سے بدل دیے گئے ہیں۔ جو لوگ کسی جگہ بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کرتے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود نہیں بھیجتے، قیامت کے روز وہ لوگ حسرت کریں گے، قیامت کے دن وہ لوگ حسرت کریں گے۔ نیک مجلس مومن کے لیے ہزاروں بری مجلسوں کا کفارہ بن جاتی ہیں۔ حضرت داؤد نے اپنے رب کے حضور یہ دعا کی تھی کہ اے اللہ، اگر آپ مجھے ذکر کرنے والوں کی مجلس سے اٹھ کر غافل لوگوں کی مجلس میں جاتا دیکھیں تو میرا پاؤں توڑ ڈالیں، یہ بھی آپ کے عظیم احسانات میں ایک احسان ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آسمان والوں کے لیے وہ گھر جن میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جائے اس طرح چمکتا ہے جس طرح زمین والوں کے لیے ستارے چمکتے ہیں، جس طرح زمین والوں کے لیے ستارے چمکتے ہیں۔ سفیان ابو انیہ فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ جمع ہو کر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں تو شیطان اور دنیا الگ ہو جاتی ہیں۔ شیطان دنیا سے کہتا ہے کہ دیکھ رہی ہو وہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ دنیا جواب دیتی ہے، کوئی حرج نہیں، کر لینے دو، جب یہ جدا ہوں گے تو میں ان کی گردنیں پکڑ کر تمہارے پاس لے آؤں گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن بازار تشریف لے گئے اور لوگوں سے کہا، تم یہاں ہو اور وہاں مسجد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میراث تقسیم ہو رہی ہے۔ لوگ اپنا کاروبار چھوڑ کر مسجد کی طرف دوڑے۔ وہاں جا کر دیکھا کہ اس طرح کی کوئی بات نہیں ہو رہی۔ لوگوں نے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، اے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، مسجد میں کہیں بھی میراث تقسیم نہیں ہو رہی۔ فرمایا، تم نے وہاں کیا دیکھا ہے؟ عرض کیا، ہم نے وہاں کچھ لوگوں کو ذکر کرتے ہوئے اور کچھ لوگوں کو قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ فرمایا، یہ تو میراث رسول ہے۔ ابو صالح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کرتی ہیں کہ لوگوں کے نامہ اعمال لکھنے والے فرشتوں کے علاوہ اللہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے اور بھی ہیں جو زمین میں گھومتے رہتے ہیں۔ جب یہ فرشتے کسی قوم کو اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول پاتے ہیں تو ایک دوسرے کو بلاتے ہیں کہ آؤ اپنے مقصد کی طرف چلیں۔ سب فرشتے مجلس
ذکر میں جاتے ہیں اور زمین سے آسمان دنیا تک ذکر کرنے والوں کو گھیر لیتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ ان سے دریافت کرتا ہے کہ تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا تھا؟ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ ہم نے انہیں تیری حمد و ثنا کرتے ہوئے اور تیری تسبیح و تمہید بیان کرتے ہوئے چھوڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کیا ان بندوں نے مجھے دیکھا؟ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر وہ مجھے دیکھ لیتے تو کیا ہو؟ عرض کرتے ہیں کہ اگر وہ آپ کو دیکھ لیں تو آپ تسبیح و تمہید اور حمد و ثنا اس سے کہیں زیادہ کریں۔ باری تعالیٰ دریافت کرتا ہے کہ وہ لوگ کس چیز سے پناہ مانگ رہے ہیں؟ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ وہ لوگ دوزخ سے پناہ مانگ رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا انہوں نے دوزخ دیکھی ہے؟ عرض کرتے ہیں نہیں۔ باری تعالیٰ فرماتا ہے اگر وہ لوگ دوزخ کو دیکھ لیں تو کیا ہو؟ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ اگر وہ دوزخ کو دیکھ لیں تو زیادہ پناہ مانگیں گے۔ اللہ تعالیٰ سوال کرتے ہیں وہ لوگ کیا چیز مانگ رہے تھے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ وہ لوگ جنت مانگ رہے تھے۔ باری تعالیٰ فرماتے ہیں کیا انہوں نے جنت دیکھی ہے؟ عرض کیا جاتا ہے نہیں۔ سوال ہوتا ہے اگر دیکھ لیں تو کیا ہو؟ عرض کرتے ہیں کہ اگر دیکھ لیں تو اپنی طلب میں شدت پیدا کریں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں گواہ بنا کر ان کی مغفرت کا اعلان کرتا ہوں۔ فرشتے عرض کرتے ہیں یا اللہ ان لوگوں میں فلاں شخص بھی تھا، اس کی نیت درست نہیں تھی۔ فرماتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کا ہم نشین محروم نہیں رہتا۔ جو شخص ہر روز 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھے اسے 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا۔ اس کے لیے 100 نیکیاں لکھی جائیں گی اور اس کے 100 گناہ معاف کیے جائیں گے، اور اس روز شام تک اسے شیطان سے پناہ حاصل رہے گی۔ لا الہ الا اللہ اس شخص کے عمل سے افضل کسی کا عمل نہیں ہے۔ ہاں اس شخص کا عمل افضل ہے جس نے اس سے زیادہ پڑھا ہو۔ جو شخص اچھی طرح وضو کرے اور آسمان کی طرف نظر اٹھا کر یہ کہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ، تو اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے، جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ لا الہ الا اللہ والوں پر ان کی قبروں میں اور قبروں سے اٹھنے میں وحشت نہیں ہوتی، گویا میں ان لوگوں کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ سور پھونکنے کے وقت اپنے سروں سے مٹی جاڑ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہم سے غم دور کیا۔ بے شک ہمارا رب مغفرت کرنے والا ہے، قبول کرنے والا ہے۔ مغفرت کرنے والا ہے، قبول کرنے والا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا اے ابو ہریرہ جو نیکی تم کرو گے قیامت کے روز اس کا وزن کیا جائے گا، قیامت کے روز اس کا وزن کیا جائے گا۔ البتہ کلمہ شہادت کا وزن نہیں ہوگا اور نہ یہ ترازو میں رکھا جائے گا، کیونکہ اگر کلمہ شہادت اس شخص کے پلڑے میں رکھ دیا جائے جس نے صدقے دل سے یہ کلمہ کہا اور دوسرے پلڑے میں ساتواں آسمان اور زمین رکھ دیے جائیں تو لا الہ الا اللہ والا پلڑا باری رہے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے بنی آدم اگر تو زمین کے برابر گناہ لے کر آتا اور مجھ سے اسی حالت میں ملتا کہ تو نے میرے ساتھ شرک نہ کیا ہوتا تو میں تمہیں معاف کر دیتا۔